نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا پرچے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے، وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل عدم ٹی ایل پی کا دھرنا ختم ہو چکا ہے۔ اس احتجاج میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 800 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس سے جو تھی 39 سے زیادہ گاڑیاں جلا دی گئیں۔ ایک ہفتے تک ملک مفلوج رہا، ریاست کی ریٹ بے بس دکھائی دی۔ ہر طرف دیکھیں کنفیوژن تھی، سوشل میڈیا پہ مس انفارمیشن کا طوفان تھا، جو کہ ہم نے کل دیکھا کہ ایک دفعہ پھر اسی طریقے سے مس انفارمیشن پھیلائی گئی، خاص طور پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی رہائیاں، ان کے لیڈر کی رہائی کے حوالے سے بہت ساری متضاد خبریں ہر طرف پھیلائی گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تھی کہ کنفیوژن برقرار رہے۔ دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کو کل عدم تنظیم سے مذاکرات کرنے پڑے، ٹیبل پر آئے۔ کل صبح ایک معاہدہ ہوا جس میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ نے سٹیپ لیا۔ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا؟ لیٹس واچ ہم۔ معاہدہ ہے کہ وہ قانون کے اندر ہے، اگر پرچے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے، وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں۔ اسی طریقے سے جن صاحبان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار ہے ان کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کا اختیار ہے۔ جن کے اوپر قتلوں کے پرچے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تیسری بات، جو لوگ 800 پولیس والے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، 5 پولیس والے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ پولیس والوں کا کہیں کہ وہ ہم بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولا جا سکتا۔ انفارمیشن منسٹر نے کلیئر سٹانس دیا ہے اور یہ کلیئرٹی یقیناً پاکستان کے لوگوں کو چاہیے، مگر کیا یہ کلیئرٹی باقی لوگوں کی طرف سے بھی نظر آئے گی؟ کل ٹی ایل پی سے معاہدے کے تحت قومی اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی۔ جو پیش کرنے والے رکن قومی اسمبلی ہیں امجد علی خان، یہ ان کی طرف سے آئی، ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہوں گے آج۔ مگر اس حساس معاملے کے دوران بھی کچھ چیزیں آپ کو حیران کر گئی۔ مثلا شیخ خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی وہ کیا تھی؟ لیٹس واچ دیٹ۔ آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج آپ ہمیشہ جو ہے اس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا، آپ اپنے حد میں رہیں۔ حکومت کی جانب سے اس رویے پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اگر ایک جوتا مارا گیا تو پھر ہماری جانب سے 100 جوتے مارے جائیں گے۔ لیٹس واچ فواد چودھری۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی اس ملک میں وزیر اعظم تک رہ چکے ہیں، اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہر ہے کسی نے آپ کو جوتا ایسے تو نہیں مارنے دینا نا، آپ ایک ماریں گے ادھر سے 100 جوتے آئیں گے۔ یہ اگر صورتحال ہے تو اس قدر سینسٹیو معاملے کو حل کیسے کرنا ہے؟ ایک نگاہ قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی مذمتی قرارداد پر بھی ڈال لیجئے۔ یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے، تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس کو بالخصوص اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے، تمام مسلم ممالک سے اس معاملے پر بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر بھی اٹھایا جائے۔ اس ایوان کی کمیٹی بھی قائم کی جائے جو اس صورتحال کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرے۔ خارجہ پالیسی کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، کوئی گروہ اس بارے میں حکومت پر غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ صوبائی حکومتیں احتجاج کے لیے جگہیں مخصوص کریں تاکہ عوام کے معاملات زندگی میں رکاوٹ نہ ہو سکے۔ اس سے بات کریں گے امجد خان نیازی صاحب، ہمیں جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ حکومت اور قلعدم تنظیم میں معاہدہ ہوا مگر قرارداد آپ نے پرائیویٹ طور پر پیش کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد جو ہے وہ میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کی۔ اس کی دیکھیں لیجسلیٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے کے اوپر یا کوئی بھی قرارداد موشن وہ لا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔
کیونکہ ملک کے اندر جو حالات بن گئے تھے اس حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور اللہ کا شکر ہے کل کی قرارداد کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور میں پھر امن ہو گیا اور پورے پاکستان میں جو اضطراب کی پوزیشن تھی جس کے بارے میں آپ نے خود بھی کہا کہ ڈس انفارمیشن اور بہت ساری کیا سرائیاں اور ادھر ادھر کی چل رہی تھی. اور اس کے قرارداد کے بعد جو بہت سارے ابہام تھے، ایک تو سب سے پہلے TLP نے جو ہے وہ اپنے دھرنے کو ختم کیا اور ایک امن کی فضا قائم ہوئی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیازی صاحب، مگر گورنمنٹ کو انڈیپینڈنٹ بھی کام کرنا چاہیے. کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی کے دھرنے سے یا کسی کے انتشار پھیلانے سے یہ قرارداد لائی گئی. اب اس کا جو متن ہے یہ ویری ویل تھاٹ تھرو ہے. یہ آپ لوگوں کو خود ہی سے پہلے ہی نہیں کر دینا چاہیے تھا، بجائے اس کی کہ معاملہ وہاں تک چلا جاتا اور پھر اب ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ قرارداد لائی گئی. سمجھنے کی بات ہے. آپ کو یاد ہو پہلے ہی دن جب میرے خیال میں منڈے کو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے قادری صاحب نے اس کے اوپر بتایا کہ ہم مذاکرات میں تھے اور مذاکرات کے بریک اپ کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے بعد ایک پورے روڈ بند ہوئے. سعد رضوی صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے. اس کے بعد پورے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 101 سڑکیں جو ہے وہ بلاک ہوتی ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی تھی، لیکن ادر سائڈ بھی مسائل الجھائے جا رہے تھے. اصل بات یہ تھی کہ ان کا نقطۂ نظر اپنا تھا، گورنمنٹ کا نقطۂ نظر ایک اپنا تھا. وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ دیکھیں بیسیکلی تو ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کی کہ وہ خارجہ پالیسی کو لے کے چلے. اسی لیے تو دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو حکومت وقت کی یا اس وقت کی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. اس لیے کہا گیا ہے اگر آپس میں آپ کا اختلاف آ جائے تو رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. تو آپ اگر اس کو غور سے پھر آگے کی طرف لے کے جائیں تو آپ کو صلح حدیبیہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے کن معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ایک شاعر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہ ذمہ لگا. حضرت علی نے ان کو جا کے باہر چھوڑ دیا اور جب وہ واپس آئے تو دوسرے دن صبح جو ہے وہ نماز میں رو رہے تھے اور وہ مسلمان. مطلب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے میسج دنیا کو کیا دینا ہے. اور ایک جو بوڑھی عورت تھی جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیلی کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن آپ پھر بھی ان کے گھر تشریف لے کے گئے. تو اس لیے لے کے گئے کہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے اور آپ نے ایک میسج دیا دنیا کو کہ مسلمان کو کس حالات میں برداشت یا عدم برداشت کی صورت میں آپ کو کیا نقصانات. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ وی گوئنگ ٹورڈز ٹروس، اور ٹروس کی طرف جانا ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے یا معاملات کو آپس میں بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے. سینیٹر شہادت اوان، رہنما پیپلز پارٹی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ پارلیمان کے تقدس کی بات کرتی ہے، ہم کریڈٹ بھی دیتے ہیں ان کو، جمہوری پارلیمانی جتنی ویلیوز ہیں ان کو لے کر چلتی ہے. سو کل جس وقت پورا ملک ایک طریقے سے مفلوج تھا، یہ نظریں سب کی ادھر ہی جمی ہوئی تھی پارلیمان پر، اس وقت پیپلز پارٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ میں گزارش یہ کروں کہ ایک دن پہلے اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آل آف سڈن جو ہے سیکنڈ ڈے کے لیے اجلاس کال کر لیا جاتا ہے. میں یہ کہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک قسم کا جو ہے نا انڈکلیئر ٹائپ کا جو ہے نا سینسر ہے، بالکل میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور فری فلو آف انفارمیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کسی کو معلوم نہیں کہ 16 دسمبر 2020 میں کون سا ایگریمنٹ ہوا، کون سا معاہدہ ہوا، اس کے بعد 21 فروری کو کون سا والا معاہدہ ہوا، اس کے بعد 14 کو ڈکلریشن آنے کے بعد
19 کو جو ہے 19 کو پھر مطلب ان بٹوین تو لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں. 19 کو جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی اور 20 کے بعد جو اسٹیٹمنٹ تھا, اس نے ایک پورے ملک میں ایک کنفیوژن پھیلا رکھی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں عوام الناس کے سامنے ہوں, آپ میں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے, آپ نے ٹی وی وغیرہ چینلز وغیرہ ان کو نوٹسز جا رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ہے نہیں, عوام کو معلوم نہیں, اور ایک دن پہلے اجلاس آپ برخاست کرتے ہیں, دوسرے دن بلا لیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ, آپ نے خود فرمایا, ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہر چیز میں فلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اپنا ویو پوائنٹ دیتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ قومی مسئلہ ہے. لیکن کل نہیں تھے, کوئی تو بہت شدید وجہ تھی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس قرارداد کو تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں قرارداد تو وہاں پہنچتے ہوئے پتہ چلا نا کیا قرارداد ہے. میں نے تو گزارش یہ کی کہ اگر آپ دیکھیں میڈیا پہ آپ کے متضاد قسم کی چیزیں ہیں, تو جب تک ہم ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں, ہمیں انفارمیشن ہی کسی کو نہیں ہے, عام سٹیزن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا ہو چکا ہے. حاصل کر لیں, بڑے اجلاس کا بائیکاٹ کر دینا یہ ایک بڑا شدید قسم کا ایکسٹریم سٹیپ. بائیکاٹ کر دینا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہ بہت سینسٹیو قسم کا ایشو ہے. اس کے اوپر جب تک آپ کی انپوٹ نہ ہو, پراپرلی آپ کو معلوم نہیں ہو کہ کیا ہوا اور کیا دو فریقین کے درمیان کیا معاہدے ہوئی ہیں, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں خواہ مخواہ جا کے جو ہے مزید جو ہے وہ کسی قسم کی کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہوتی ہے. اور اجلاس ابھی جو ہے انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر بل وہاں پہ آیا ہے, ایک قرارداد آئی ہے, گورنمنٹ کی کوئی قرارداد جو ہے اسمبلی کے سامنے نہیں ہے, نہ ہی وزیر داخلہ کی ہے, نہ ہی وزیر مذہبی امور کی ہے. ایک پرائیویٹ ممبر قرارداد ہے جو کہ امجد صاحب نے جو بتائی ہے, اس میں یہ کہا کہ اس کے اوپر بحث کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اجلاس جو ہوگا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ عوام کو یہ باتیں دیکھیں, رائٹ آف انفارمیشن ہر ایک بندے کا حق ہے. عوام کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ اتنا جانی مالی نقصان جو ہے کس وجہ پہ ہوا, اور کیوں اتنے 4-5 مہینے کی خاموشی اختیار کی گئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے اہم سوالات ہیں, یہ بہت اہم سوالات ہیں. I'll come to you مائزہ حمید صاحبہ. کل اہم اجلاس تھا, سینسٹیو ایشو تھا, خاقان عباسی صاحب کو ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, فریہ وزیر اعظم کہاں تھے کل؟ That's a very pertinent question. ٹھیک ہے, یہ ہم پوچھ لیتے ہیں ان سے. تو دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اس کے باوجود اسپیکر کو جوتا مارنے کا تو نہیں کہنا. نہیں دیکھیں, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ پارلیمنٹ کو اڈا بنا لیں گے گالم گلوچ کا, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا اور ایک دوسرے کو تانے دینے کا گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ جو ہے اس کو چپ رہنا چاہیے, ان کو اپوزیشن کی بات سننی چاہیے, اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور پھر آپ اسپیکر ہیں, آپ اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں, آپ پورے ہاؤس کے اسپیکر ہیں, آپ پورے ہاؤس کے اسپیکر ہیں. سن لیں, وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, آپ پورے وزیر اعظم اسپیکر کو جوتا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. بے شک وہ پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو فلور بھی نہ دیں, وہ اپوزیشن کو فلور بھی نہ دیں اور کہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو بولنے کا موقع بھی نہ دے اور اپوزیشن کو فلور چھیننا پڑے. مائزہ اگر میں آپ کو بولنے کا موقع نہ دوں تو جوتا ماریں گی. میں آپ کو Can you do that? Will you say that? میں جوتا ماروں گی. نیشنل اسمبلی میں, ایک منٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں, نیشنل اسمبلی میں ہر ممبر کا حق ہے کہ وہ اس جو سینسٹیو معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ بات کر سکے. ہماری پارٹی کی ریپریزنٹیشن شاید خاقان عباسی صاحب کر رہے تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے بولنے کا موقع دے دیں, وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے. آپ اس طرح کی پارلیمنٹ چلا لیں, آپ نے پارلیمنٹ کو جو ہے ربر سٹیمپ بنانا ہے, یا آپ نے پارلیمنٹ میں لوگوں کی اوپینین بھی لینی ہے. اگر آپ کسی کے رائٹس کو کرب کریں گے, روکیں گے, آپ لوگوں کو بولنے سے روکیں گے, تو پھر وہی ہوگا جو لاہور میں ہوا ہے, جو آپ میڈیا پہ بھی نہیں دکھا سکے, جو لاہور میں خونی سڑکیں بھری ہوئی ہیں وہ آپ نہیں دکھا سکے, جو لوگ پولیس والے پیرالائز ہوئے ہیں وہ آپ لوگ نہیں دکھا سکے, جو میرے اور آپ کے بچے کہاں جائیں لاہور میں, کدھر نہ جائیں ہمیں نہیں پتا تھا, بلائنڈ تھے سارے. آج سوشل میڈیا بھی بند کر دیا, جس کو عمران خان صاحب لیکچر دیتے تھے کہ 10 سال پہلے پیچھے چلی جائے گی حکومت اگر سوشل میڈیا بند کر دیا.
آج وہی حکومت مدینہ کی ریاست میں کیا پرائم منسٹر صاحب جا کے ان پولیس والوں کے پاس گئے ہیں, ان سے ان کی تعزیت کی ہے؟ کیا انہوں نے لاہور میں جا کے پتہ کیا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ جب حکومت ادھر ادھر ہونے جاتی ہے تو اس وقت تو بھاگے جاتے ہیں وہاں لاہور, اور وہاں پہ جا کے بلدار صاحب کو حکم دے آتے ہیں جو دینے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی حق چھینیں گے تو وہ اپنا حق چھیننے کا رائٹ رکھتا ہے. یہ تو انتشار پھیلانے والی سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انتشار کون پھیلاتا تھا؟ انتشار کون پھیلایا؟ وہ جو پھیلاتے تھے تو ان کو کنڈیم کیا جاتا تھا. ایک منٹ, پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا, کسی نے ڈسکریج نہیں کیا. پارلیمنٹ میں جو قبریں کھودنے کی بات کی تھی, بل جلانے کی بات کی کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تھا, کی بات کی تھی, پولیس اور آئی جی کو گالیاں نکالنے کی بات کی تھی, اور جو وزیر اعظم لیکن سپیکر کو جوتا مارنے کی بات کسی نے نہیں کی. یہ کریڈٹ آپ کا ہے, جوتا مارنے کا آپ نے سپیکر کو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں ہم نے اس چیز کو بھگتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے وہاں پہ گولی بھی کھائی, اور اس بات کو انہوں نے احسن اقبال صاحب تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں آپریشن ہو گیا. نہیں, ہی سیڈ اٹ ایز انٹیریئر منسٹر, مجھے پتہ ہی نہیں آپریشن کس سے کیا. احسن اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ پولیس پہ آ جائیں. سوال یہ ہے, آپ کی حکومت ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 2 سوال کیے ہیں. ایک وزیر اعظم کہاں تھے اس دن, اتنا امپورٹنٹ دن تھا. ایک دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا احسن اقبال صاحب کو, چلے آپ سوال پوچھ لیں, لیکن میرا سوال کہ اسپیکر کو جوتے مارنے کا کہنا کیا ٹھیک بات ہے؟ کیا انتشار والی اسٹیٹمنٹ دینا یہ ٹھیک بات ہے؟ کسی کا حق نہیں دے گا, وہ حق چھینے گا. تو آپ تو پھر لوگوں کو دے رہی ہیں یہ بات کہ آ جائیں, توجہ دے رہی ہیں, آ جاؤ چھین لو. لوگ خود اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں. ساری چیزیں تو عمران خان صاحب نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں لوگ کیا کریں, اپنا حق چھینیں گے ہی نا. Right, we have to take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. امجد خان نیازی صاحب, کل ایک بہت حساس مسئلے کے اوپر بات ہونی تھی, پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا, لیکن پرائم منسٹر وہاں پر موجود نہیں تھے. کیوں؟ میں اگر 2-4 باتیں آپ سے جو ہماری اپوزیشن نے کی ان کا جواب دے دوں, پھر پرائم منسٹر کے بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, کبھی کہتے ہیں ہمیں بلیک آؤٹ میں رکھا. اگر آپ قرارداد کا متن پڑھیں اور متن کے بعد میں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب اس کے اوپر اسپیشل کمیٹی بنائے, اور اسپیشل کمیٹی کا کیا مطلب ہے, اس میں ساری اپوزیشن کو بھی شامل کیا جاتا ہے, ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں یا جو وہ نام دینا چاہتے ہیں, تاکہ آپ اس کے اوپر جو ہم نے بڑی کمپریہنسو میں نے دی ہے اور اس کے اوپر یہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیں تو. لیکن ان کی پالیٹکس اسی طرح, اگر ادر سائیڈ ہے ہماری مسلم لیگ نون کی جو ہماری ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حق چھیننا ہے اور ہم حق چھین کے رہیں گے. ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ کب اسپیکر صاحب نے ان کو روکا تھا؟ اسپیکر جب ابھی قرارداد پوری ہوئی نہیں ہے اور اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دے رہے تھے, اور یہ جا کے ویل میں جا کے انہوں نے جو زبان استعمال کی, میں سمجھتا انہوں نے اپنا اصل دکھایا ہے کہ یہ ہیں. بھائی آپ تو سے بخوبی واقف ہیں, آپ تو لیڈر استعمال کرتے رہے ہیں. دیکھیں آپ ذرا چپ رہے نا, میں نے آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا, آپ سن لیں نا تھوڑا سا حوصلہ. یہ ہیں اتنے نیچ کہ ان کو اپنا یہ قد دکھا گئے کہ کتنے اخلاق والے ہیں اور کتنی حد تک ہم گر سکتے ہیں, یہ انہوں نے بتا دیا ہے. اسپیکر کون سی ایسی بات کی ہے, اس میں قرارداد میں شامل یہ بات تھی کہ آپ اس پہ بحث کریں. اس سے تو کسی کو روکا ہی نہیں گیا. آپ دیکھیں کہ اتنی حد تک گر جانے کے بعد بھی اسپیکر کا حوصلہ دیکھیں کہ اس نے شاہد خاقان عباسی کو پھر بھی فلور دیا. تو بڑا پن تو اسپیکر نے دکھایا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, اور کسٹوڈین ایسوسین ہاؤس جو ہے وہ میں نے سب کے رائٹ ہے. بٹ پرائم منسٹر کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اس کے علاوہ ان کا مقاصد تھے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے, ان کے مقاصد تھے کہ پاکستان میں لاشیں گریں, ان کو خون چاہیے تھا. بس کتنی چیزیں ان کی وہ خواہش جو ہے
وہ پوری نہ ہو سکی. ان کی بدقسمتی. یہ تو نیازی صاحب کوئی نہیں چاہتا پاکستان میں انتشار پھیلے، لیکن انفارچونیٹلی پولیس والے اس دنیا سے چلے گئے، دوسرے دیگر شہری ٹی ایل پی کے ممبرز دنیا سے چلے گئے. ایسا تو نہیں ہوا کہ لوگ نہیں مارے گئے. فریا میں نے گورنمنٹ دیکھی، گورنمنٹ نے کوئی یہ قرارداد نہیں لے کے آئی تھی. میں ایز اے پرائیویٹ ممبر لے کے آیا تھا. اس میں پرائم منسٹر کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں تھا. ضروری یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اس پہ اختلاف کرتی. جب آپ یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہمارا موجود ہونا بھی ضروری نہیں. نہیں دیکھو گورنمنٹ اگر اپوز کرتی تو پھر الگ بات تھی. اگر گورنمنٹ نے اپوز نہیں کیا اور یہ قرارداد جو کمیٹی کو چلی گئی ہے، گورنمنٹ وہاں پہ اپنا پورا ان پٹ دے گی. لیکن ان کا رویہ دیکھیں کہ ایک قرارداد سے اگر امن آ رہا تھا تو اس سے ان کو رکاوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، یا ایسا کیوں چاہتے تھے ایسے سوالات کھڑے کرنا جس کے مطابق آپ چیزوں کو متنازع کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو الجھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے اور ان کا جو ہے وہ تندور سیاست کا چلتا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بھی کوئی اخلاق ہوتے ہیں، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی میں سمجھتا حیا ہوتی ہے، لیکن اگر حیا سے بھی نیچے کام چلا تو پھر سیاست. اوکے سو لگ یہ رہا ہے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. مائزہ پہلے I'll come back to you، پھر میں پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں گی. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن نے اس معاملے پہ بھی مدد نہ کرنے کی ٹھان لی ہے حکومت کی. دیکھیں اپوزیشن کیا فریا، اپوزیشن نے عمران خان کی طرح جو ہے وہ جو وہاں پہ کینیڈا میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ دھرنا تو نہیں دیا ہوا تھا. جو پتہ نہیں 120 دن کا جو دھرنا دیا تھا وہ کس کی مدد سے دیا تھا؟ یہ کہہ رہے نیچ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے آگے قبریں کھودنے کی کوشش کی تھی. نیچ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے آئی جی اور پولیس کو گالیاں دی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے. نیچ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا تھا. نیچ لوگ وہ ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا اس کا بھی ہمیں نہیں پتا، معاہدہ جب جو ہے توڑا اس کا بھی ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بعد جو ہے جو لاہور میں سڑکوں پہ ہوا وہ جو خونی بارش ہوئی وہاں پہ، جو لوگ مرے، جو لوگ افیکٹ ہوئے، ہم نے کیا یہ نواز شریف کی کال پہ ہوا ہے. عمران خان نے کیٹیگوریکلی جب یہ پچھلا دھرنا ہوا تھا اس وقت کہا تھا کہ ہم گراؤ جھلاؤ سب کچھ کرو، اور آپ انٹیریئر منسٹر کی پلیز کائنڈلی وہ ویڈیو چلائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گراؤ جھلاؤ سب کچھ. آج کے انٹیریئر منسٹر کے 6 دن انٹیریئر منسٹر کہاں غائب رہا تھا؟ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آ کے بریفنگ دی؟ جمعے کو اجلاس تھا، آپ بتاتے نا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا، آپ تو پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ سمجھتے ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، وزیر مذہبی امور صاحب جو یہ پارلیمنٹ میں پرائیویٹ ممبر بل لائے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. ان کو حکومت نے کہا ہے کیا؟ انہوں نے کہاں سے کیوں لائے، کس وجہ سے لائے؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا اس کا تعلق معاہدے سے ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کیا انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا؟ انہوں نے 6 دن چلتی رہی نا کسی اپوزیشن کے بندے کو. اب کہاں پہ جب سب کچھ ہو گیا، جب انہوں نے خونی سیاست کر لی جس میں اپوزیشن کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے. آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو. بات سارا کچھ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ کے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نیچ وہ حرکت کرتا ہے جو ان کے مذہبی امور کے منسٹر نے کی تھی کہ آپ نے اس دن بھی سیاست کی، اس دن بھی آپ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے رہے. رائٹ، I'll come to you سینیٹر شہادت، کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو بہت سینسٹیو ایشو تھا ہمیں مل بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، چاہے گورنمنٹ سے غلطی ہوئی شروع میں، لیکن اب اپوزیشن بھی کوئی سیف پیسج نہیں دے گی حکومت کو. پہلی تو میری گزارش ان دونوں دوستوں سے یہ ہے کہ ہم نے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے، ہمارا مذہبی اور دینی ایشو ہے، اس کا ہم نے مل بیٹھ کے حل ضرور نکالنا ہے. یہاں پہ بلیم گیم اس ایشو کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا میں نیازی صاحب کو یہ لازمی کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 پارٹیوں 2 فریقین کے درمیان جو بھی ایگریمنٹس ہوتے رہے کسی کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا. پھر اس کے بعد آل آف سڈن آپ نے ان کے اوپر جو ہے ڈکلیریشن لگا دیا، ان کو آپ نے ٹیررسٹ کا دیا. اس میں اپوزیشن کی کسی پارٹی یا تو بولیں کہ کسی نے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا
یا آپ نے آن بورڈ لے کے یہ ڈکلریشن لگایا انسداد دہشت گردی کا. اب یہ اس طریقے سے کسی پارٹی کو بلیم کر لینا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں, ہم قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے ہیں, ہم نے ہمیشہ جو کام کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے, ابھی بھی کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک بات کریں. ابھی میرے دوست امجد صاحب یہ بتا دیں کہ 20 تاریخ کی صبح کو جو آپ نے ایگریمنٹ کیا, وہ چونکہ ہم یہاں پہ جو 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, کم از کم ایٹ لیسٹ مجھے نہیں معلوم کہ وہ صبح سحری کے وقت جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا وہ کس سے ہوا اور کیا ایگریمنٹ ہوا. اور پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ایک پرائیویٹ ممبر نے اپنے طور پہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے اس نے کسی قسم کی قرارداد پیش کی ہے جو کہ گورنمنٹ نے تو نہیں کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس قرارداد میں اس سے کہا گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجنے کے لیے بحث کی جائے, لیکن میرے فاضل دوست نے یہ تو قطعی طور پہ نہیں کہا کہ یہ بھی سوچا جائے کہ کیا وہاں کا ایمبیسڈر بھی ہم واپس بلائیں گے. تو گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, اس ایک ممبر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کی انفرادی کوشش ہے. گورنمنٹ اگر اس میں کوئی کاز کرے گی, ان کی کوئی قرارداد آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سارے لوگ بیٹھ کے جو طریقہ کار ہے اس میں کوارڈینیشن ہوگا, کوآرڈینیشن ہوگا, اس ایشو کا حل ہوگا. لیکن ہم اس حد تک نہ جائیں, اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مطلب اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ کل ہم ایک دوسرے کو کہیں پہ کوئی سوال جواب بھی نہ کریں. ایسن طریقے سے ہر چیز ٹیبل کے اوپر حل ہوتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ Voice sanity indeed. ہم ایک we will be right back. And welcome back. جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے درمیان ناراضگی ختم کروانے کے لیے بہت سارے لوگ بیچ میں سرگرم تھے. کچھ خبریں بھی پھیلائی گئیں کہ ملاقات ہونے جاری ہے, شاید آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے, مگر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اس کی تردید کی گئی تھی. اور آج پرائم منسٹر نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا, وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے تنظیمیں بناتا ہے یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے, ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو, ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں, ہم چوری کریں, ڈاکہ مارے, منی لانڈرنگ کریں, ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. تو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح شوگر مافیا ہے, لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی, غربت پیدا کر کے, قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں, اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طرف ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان مافیا سے خلاف پرائم منسٹر کوشش کریں لڑنے کی. اسی حوالے سے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ثناء اللہ صاحب؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ یہ جو شوگر مافیا کی بات پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ, وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے آٹا مافیا بھی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کے اندر دوائیوں کا مافیا بھی ہے. وہ جو عامر کیانی صاحب تھے, ان کا کیا بنا آگے جا کے, اس کی رپورٹ کا کیا بنا. اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ دیگر اب تو وہ پیٹرول کی بھی وہ رپورٹ آ گئی ہے, وہ بھی ایک مافیا نکلا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کو ڈیٹیل میں آپ کہیں گی تو میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بھی دے دوں گی. تو اتنے سارے مافیاز تو ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مافیاز کی کیا بات کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو 40 ایم پی ایز ہیں ان کو شو کوز نوٹس بھیجے نا, وہ پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں نا. کیوں ڈرتے ہیں؟ حکومت کی پنجاب سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ شو کوز نوٹس نہیں دے رہے. بات یہ ہے آپ جو ہے کمپرومائزز کرتے ہیں. آپ کو اس وقت جہانگیر ترین یاد نہیں آیا جب آپ ان کا چلیں آپ یاد آ گئے ہیں. نہیں, میں بتاؤں مجھے کمپلیٹ کر لیں نا. میں بھی دیکھیں حوصلہ ہونا چاہیے نا, آپ اپوزیشن کی بھی بات سن لیں. بات یہ دیکھیں, آپ اس وقت ان کو یاد نہیں کر رہے تھے جب آپ ان کا جہاز یوز کر رہے تھے, ان کے گھر یوز کر رہے تھے, ان کی ریسورسز یوز کر رہے تھے, جب آپ ان کے ایم پی ایس کو ملا کے آپ نے پنجاب حکومت بنائی. اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ اس کی میں یہ نہیں کہہ رہی, تو پھر آپ وہ غلط
یہ کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیریکٹر دیکھ لیں کہ جب ٹارگٹ کرنا ہے تو ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر میں چلے یہی کہہ دوں گی کہ حضرت عمر کا شاید قول ہے کہ جس بندے پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. دوسری بات میں ایک بات بتا دوں فریہ، دوسری میں ایک بات بتا دوں، آپ نے پوچھا جو رائیونٹ کی اراضی کی بات کی، وہ میں اس سے پوچھتی ہوں. ذرا میں ابھی نیازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. I'll come back to you. It's an important point. نیازی صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ دی رانا ثنا اللہ نے، اس پہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ بڑھ کے اس لیے مار رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اور انہوں نے فورجری کی ہے اور انہوں نے فیک ڈاکومنٹ کے ذریعے زمین جو ہے اپنے نام منتقل کرائی ہے. اگر ان کی بغور جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے، آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک چیز سامنے آئی تھی جس کے بارے میں اوقاف کہہ رہے ہیں کہ اس محترمہ کے نام زمین منتقل کی یا اس کے نام تھی اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کر دی. اب ایشو کیا ہے؟ یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، اور یہ ہم نے زمین انلیگل ٹرانسفر نہیں کی یا یہ ہماری غیر قانونی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ جسٹیفیکیشن دیتے یہ تڑیاں لگانے پہ آ گئے تاکہ ڈراؤ ورنہ خود ڈر جاؤ. لیکن اگر آپ نے اداروں کو ڈرا دھمکا کے جو پچھلے کئی دہائیوں سے سیاست کی ہے، آپ اس کا دور جو ہے وہ برہمن سسٹم جو ہے وہ خاتمے یا دم توڑ رہے ہیں. آپ پوری برہمن بننا چاہتے ہیں، پاکستان میں اب برہمن سسٹم نہیں چل سکتا. ہوئے کئی میں سمجھتا ہوں کہ کئی صدیاں تو گزر گئی ہیں. آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستان بھی نہیں رہا، پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنے، لیکن اب کا ان کی ذہنیت وہی پہ کھڑی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں برہمن سسٹم چلتا رہے، ایلیٹ چلتا رہے، مافیاز جو خاندان چلتے رہے، وہ سسٹم اسی طرح. دیکھیں ہم تو کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ اگر سپورٹ کرتے تو آج کیوں یہ مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوتے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ گورنمنٹ بھی کر رہے ہوتے اور بڑے مزے کر رہے ہوتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہوا کے مخالف رخ کے اوپر کھڑے اور لیکن سوال یہ، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، سینیٹر شہادت، آپ کے خیال سے اس وقت جو رائیونٹ کا معاملہ ہے اس کی ٹائمنگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں فریہ، مجھ سے آپ معلوم کر رہی ہیں تو دو باتیں آپ نے کی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے جہانگیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں کا بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر وکٹمائزیشن کو کورٹ میں فیس کیا ہے اور آج بھی ہم کیسز فیس کر رہے ہیں. باقی رہ گیا جہاں تک آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے لیے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں کوئی اس قسم کی بڑی چیز فیس کر رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی نیب کا کیس نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں باصیت وکیل میں آپ بتاؤں جہانگیر ترین صاحب پہ کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ایف آئی اے نے خود آ کے کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ہے، اس کو ریگولر کورٹ میں بھیج دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سلسلہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے وہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ سارے مسئلے جو ہیں ایٹ لیسٹ جہانگیر ترین صاحب اس میں سے فارغ ہو جائیں. بہرحال وہ کورٹوں نے کرنا ہے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی جو صورتحال ہے وہ آپ صبح و شام میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی اگر کسی قسم کی کوئی صورتحال ہے تو ہمیں اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ بھی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہم یہ کر دیں گے. ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ ہم ایجنسیز کو کچھ نہیں کہتے، ہم اداروں کو کچھ نہیں کہتے. تو میں نیازی صاحب سے بڑا مؤدبانہ یہ کہوں گا ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں. نہ آپ ایجنسی کے پروزیکیوٹر بنے، نہ آپ انویسٹیگیٹر بنے. جو جس کے خلاف ہے وہ عدالتوں میں گھپتے، کیونکہ یہ ٹرن کل کہیں اور آئے گی تو بھی یہ ریت رواج پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. لاسٹ منٹ ہے مائزہ صاحبہ، آپ رائیونٹ کے پر بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی رائیونٹ کا جو قانونی طور پہ نہیں انتقامی طور پہ کام کر رہے ہیں اور بہت بری طرح جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے فجاب کیا ہے. دیکھیں 60s میں اگر کسی نے زمین لی ہے اور کسی خاتون نے زمین لی ہے وہ دیگر 3 دفعہ 4 دفعہ بک چکی ہے، اور وہ جب بک چکی ہے اس کے بعد جا کے وہ ٹرانسفر ہوئی. 3-4 دفعہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. کس کو ہوئی ہے مجھے نہیں پتا جی، وہ آپ ڈیٹیل چیک کر لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 3-4 ہاتھوں بک گئے. اس کے بعد جو ہے ساری زمین ایک خاتون کی تھی.
مجھے جو جس زمین کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 3-4 ہاتھوں بک کے اس کے بعد جو ہے یہ ان کے نام آئی اور اس کے بعد جو ہے ایک لیٹر نام غائب کر دیا گیا. ایس ایم بی آر کو سامنے لایا جائے, سیکٹری کو سامنے لایا جائے, دیگر محکمے کو سامنے لایا جائے, محکمے ریونیو کو لایا جائے. ان کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے زمین جو ہے وہ انلیگل ہے اور یہ ٹرانسفر. دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ مجھے یہ بتا دیں, چلے ہم لوگ غلط تھے, جو رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن لگائی تھی اور اللہ کے اور رسول کے جو ہے واسطے لیے تھے علی محمد نے نیشنل اسمبلی میں, کیا وہ صحیح تھے؟ رائٹ, وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر. لیکن کچھ سوالات یقیناً اس پروگرام میں بڑے اہم اٹھے, خاص طور پہ یہ کہ جب سینسٹیو ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو پھر کیا کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے, شاید یہ بھی پارلیمان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.